ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، قرآن میں جہاں جہاں بھی ربنا آیا ہے نا، یعنی جہاں بھی دعا کا لفظ آیا ہے، دعا کے الفاظ استعمال کیے قرآن نے، وہاں سب جگہ جمع ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے، اے ہمارے رب ہمارے لا تحملنا، ہم پر وہ بوجھ مت ڈال، کیونکہ قرآن اجتماعیت کی بات کرتا ہے جگہ جگہ۔ یہ وہ دعائیں نہیں ہیں جو ہمارے یہاں مانگی جا رہی ہیں۔ دعا مانگنا یہ لفظ ہی غلط ہے، یہ جوڑ ہی غلط ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں دعا پکارنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، ادعو دال عین واو حمزہ دال عین واو الف مدہ، ادعو میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف۔ اب یہاں پر دعا کا لفظ آیا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، پکارتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت پر، انا میں بھی، ومن اتبعنی، اور جس نے میری اتباع کی ہے وہ بھی۔ اب یہاں پر کہ اللہ کے رسول لوگوں کو دعا کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے؟ اگر ہمارے ہاں کانسیپٹ دعا کا کیا ہے، جیسے ہی میرے ذہن میں آیا نا، سامنے آیا دعا، بھئی آج مولوی صاحب دعا کروا رہے ہیں، اچھا چلیں بھئی دعا کر لیجئے، قرآن کا اختتام ہوا ہے بھئی دعا ہوگی، کسی پروگرام کا انعقاد ہوا ہے بھئی دعا ہوگی، اختتام ہوا ہے تو دعا ہوگی، اور دعا کے لیے مولوی صاحب نے یوں ہاتھ بلند کر کے اور دعا کرنا شروع کر دی۔ اب سب سمجھتے ہیں شاید یہ ہاتھ بلند کرنا دعا کے لیے لا ینفک ہے، اس کے بغیر تو دعا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دعا کا جو نظریہ ہے، تصور ہے، وہ صرف ہاتھ اٹھا کر ہے، ہاتھ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی دعا۔ پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں ربنا وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، ان میں تو کہیں بھی ہاتھ بلند کرنے کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، اشارہ بھی موجود نہیں کہ ہاتھ بلند کر کے یہ دعائیں ابراہیم اور اسماعیل نے کی تھیں۔ اچھا ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات چونکہ ہمیں ترجمے تو آتے ہی نہیں ہے نا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، تو ہم تو پتہ نہیں کتنے ربنا پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم ہمیں یاد نہیں آتا کہ بھائی یہ دعا ہی کر رہے ہو آپ، یہ دعا ہی ہے جس کو آپ مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کر پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ وہ ابھی قرآن کے اندر آیت کے اندر پڑھ رہے ہو، اس کو اس ٹائم بھی سینس نہیں ہوتا کہ یہ دعا میں کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب آئیں گے تو وہ جو دعا ہوگی وہ دعا ہے جو مولوی صاحب کرا رہے ہیں، جو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، جس میں آخر میں شروع میں کچھ الفاظ سنا دیتے ہیں اللہم صلی علیہ، یا کچھ بھی الفاظ سنا دیتے ہیں، اور آخر میں صرف آواز آتی ہے اجمعین، جسے نماز پڑھتے ہوئے شروع میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ظہر کی نمازوں میں پھر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں تو اس کو یاد آتا ہے نماز ختم ہو چکی ہے، میں پتہ نہیں کہاں گیا تھا، میں تو حساب کتاب چل رہا تھا میرا، تو میں تو پتہ نہیں کتنی پروگرامنگ کی ہوئی تھی، اچھا ختم ہو گئی نماز، ہاں بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر لیا ہے، تو آواز آئی اجمعین، ہاں بھائی دعا ختم ہو گئی۔ جس دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مانگ کیا رہا ہوں، اس کو بس یہ دلاسا دیا جا رہا ہے کہ اجمعین ہو گیا تو بس دعا ختم ہو گئی، تمہاری دعا، تم نے دعا میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب جو میں نے یہاں پر اللہ کو پکارا تھا، اللہ سے مانگا تھا، اس میں تم بھی شامل ہو چکے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے یہاں تو دعا کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہاتھ بلند کیے اور بس دعائیں لگے پڑے ہیں، اور کچھ تو ایسے دعا پڑھنے والے ہیں، دعا مانگنے والے ہیں کہ جو اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں ہم تو بڑے بدکار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بڑے فساد کیے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے ہوتے۔ جو رو رو کے دعا مانگتے ہیں نا، اللہ ہم بڑے فسادی ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو بہت رحم فرمانے والا ہے، ہمیں معاف کر دے، اور آنسوئے بہا رہے ہیں، شکلیں بنا رہے ہیں، اور روایتیں بھی گھر رکھی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہیں ہے تو رونے سے شکل بنا لو۔ بھائی کیوں بنا لو رونے کی شکل؟ یہ ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ رونے کی شکلیں بنا بنا کے بیان کر رہے تھے۔ جب یہ کہتے ہیں نا، یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں دعا مانگنے والے پیشہ ور لوگ، کہ ہم بڑے فسادی ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، تو غلط نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں۔
عوام سمجھتی ہے شاید یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو دعا کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہاتھ بلند کریں گے اور دعا مانگنا شروع کر دیں گے۔ ایک جگہ تو روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ دعائیں ایسی ہوتی جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، مستجاب الدعویٰ کی ٹرم بھی انہوں نے نکالی ہوئی ہے۔ تو دعا مانگنے کا تو میں بتا رہا ہوں جوڑ ہی غلط ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ اب ذرا میں اسے ترجمہ کرتا ہوں، دعا کا مطلب پکارنا ہے، اور مانگنا جو ہے آپ کا اردو کا ورڈ ہے۔ اب دونوں کا ترجمہ کر لیجئے، پکارنا مانگنا، یہ ترجمہ ہے دعا کا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں، وہاں تو ترجمہ کبھی ہی نہیں کرتے کہ میں اللہ کی طرف دعا مانگتا ہوں۔ یعنی کہ اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا اللہ کے رسول لوگوں سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، وہ کیسی دعا ہوتی تھی؟ تو میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں۔ تو اگر دعا کے ساتھ مانگنا لگاتے ہیں، اصل میں ہم تو ہیں ہی نہ مانگنے والے لوگ۔ ہمارے ہاں صرف کیا ہوتا ہے کہ مانگ کے آپ اپنا معاملے کو پورا کر لیجئے۔ جنت مجھے بخشش میں چاہیے، خیرات میں چاہیے، مجھے کوئی عہدہ چاہیے تو بخشش میں چاہیے، خیرات میں چاہیے، کیونکہ کام کرنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ مجھے اگر اپنے ملک کو بچانا ہے تو مجھے وہاں سے خیرات چاہیے، بخشش چاہیے۔ تو مانگنا ایسا رائج کر دیا ہے کہ دعا کے اندر بھی مانگنا شامل کر دیا ہے۔ اب تو ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ سے دعا کیجیے۔ ان کا تو بس کچھ وقت کے مہمان رہ گئے ہیں، دعا اللہ سے کیجیے۔ جب تم خود کہہ رہے ہو کچھ وقت کے مہمان رہ گئے تو دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر دعا کرنے سے ان کی جان بچ سکتی ہوتی تو ان کو یہاں لانے کا فائدہ کیا تھا تمہارے پاس، ڈاکٹر کے پاس، جو تم مجھے دعا کی لائن پہ لگا رہے ہو؟ یہ کانسیپٹ ہے نا دعا کے بارے میں۔ بھائی دعائیں کیجیے ان کے لیے، ان کی بیماری کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ دعائیں کیجیے۔ اچھا، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو دعائیں کرنی ہوتی تو پھر یہاں لانے کی ضرورت کیا پڑتی؟ پھر ہم دعائیں کر کے اس معاملے کو سولو کر لیتے۔ تو میں نے بتایا نا کہ جوڑ جو ہے دعا کے ساتھ مانگنے کا، یہ جوڑ ہی غلط ہے۔ نہ اگر ترجمہ کریں گے تو پکارنا اور مانگنا، پکارنا مانگنا کرتے ہیں، چلو بھائی دعا مانگتے ہیں، پکارنا مانگنا کرتے ہیں۔ قرآن نے جس طریقے سے انبیاء کے بارے میں بیان کیا، قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ جو اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اس پکارنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کسی دوراہے پہ کھڑے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہیں، آپ کو راستہ نہیں مل رہا، آپ پریشان ہیں میں کس طریقے سے اپنی منزل کی طرف جاؤں۔ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے، آپ نے اس کو آواز دی کہ بھائی ذرا مجھے راستہ تو بتا دو نا، کہاں راستہ جائے، میں کہیں غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا ہوں، ادھر آؤ ذرا یار میری مدد کر دو، مجھے جانا ہے، مجھے بتا دو کہ راستہ صحیح کون سا ہے تاکہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ یہ جو میں نے اس کو بلایا یہ دعا ہے، اس کو عربی زبان میں دعا کہتے ہیں۔ کسی کو اپنے راستے پہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پکارنا یہ دعا ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ صرف کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ وہاں سے مجھے گائیڈنس مل جائے گی، تو میں راستے پہ خود چلنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا ہے کہ اس نے بتا دیا اس کے بتانے سے میں منزل تک پہنچ جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی ذرا مجھے بتا تو دینا۔ اسی طرح سے ہم اللہ سے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اس کو عربی زبان میں دعا کہتے ہیں۔ قرآن نے انبیاء کے جو ذکر فرمائے ہیں اس میں دعا کا یہی کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ داعی کا مطلب بھی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اب اگر داعی سے ہم دعوت دینے والے سے سمجھیں تو دعا مانگنے والا تو کوئی ترجمہ نہیں کرتا اس کا، ورنہ اگر داعی الی اللہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کی طرف دعوت دینے والا، تو وہ آیت نہیں آگے میں نے بیان کی کہ پھر تو وہ لوگوں کو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو دعا کا کانسیپٹ پیش کیا ہے، اللہ ایک جگہ بیان فرماتا ہے نوح رسول اللہ کے بارے میں۔ نوح رسول اللہ کہتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، فانتصر تو میری مدد فرما۔ تو اللہ نے آگے ایک مقام پہ فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، جو میں نے بیان کیا نا کہ ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے، مشکلات آ رہی ہیں، کس طرح منزل پہ پہنچوں، مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے،
تو ایک بندے کو بلایا، بھائی ذرا میری مدد کر دینا، راستہ بتا دو کہاں جا رہا ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو نوح رسول اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ قوم برسر پیکار ہے، تبلیغ کر رہا ہوں، صبح شام کے الفاظ آئے ہیں قرآن کے اندر، سورہ نوح کے اندر، دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا ہے، تیز آواز سے پکارا، آہستہ آواز سے پکارا، قوم سمجھ ہی نہیں رہی ہے، انی مغلوب، اور دھمکی پہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب مغلوب ہو چکے ہو، مجھے پکار لیا ہے تو اب تمہیں کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، فَأَوْحَيْنَا، وہاں رہنمائی فرمائی، ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ پکارا تھا، کس لیے پکارا تھا؟ رہنمائی حاصل کرنی تھی، موزے تو نہیں چاہیے تھے نا، رہنمائی چاہیے تھی، یہ تو رہنمائی فراہم کر رہا ہوں، یہاں معاملات خراب ہونے والے ہیں، فَأَوْحَيْنَا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، وحی کر دی، اشارہ دے دیا، الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا، ہماری رہنمائی کے اندر کشتی کو تیار کر لو، اسباب اختیار کرو، بغیر اسباب کے کیسے کام ہو سکتا ہے؟ راستہ چاہیے تھا، راستہ بتا دیا کہ تم یہاں سے کشتی بنائے بغیر نکل نہیں سکتے، ان اصنع الفلک بأعیننا، اسباب اختیار کرو، رہنمائی فراہم کر دی ہے، یہاں سے نکلنے کے لیے کشتی تیار کرو گے تو نکل سکتے ہو، راستہ تمہیں مل جائے گا۔ یہی بات ایک سورت کے اندر موسیٰ اور ہارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پورے ہم دعائیں پڑھتے تھے نا، اے میرے رب میرے زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ قوم میری بات سمجھ جائے۔ اچھا جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے قوم کون سی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کون سی قوم ہے۔ یہاں تو پوری قومیں برسر پیکار تھیں موسیٰ رسول اللہ کے ساتھ اور ہارون کے ساتھ۔ ایک طویل رہنمائی انہوں نے اپنے رب سے طلب کی، تو اللہ نے وہ ساری باتیں کر کے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، ٹھیک ہے تم نے جتنا پکارا ہے تمہاری ساری پکار کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اب اللہ جواب کیسے دیتا ہے؟ ہمیں تو جواب نہیں آتا، اللہ کے جواب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو فرماتا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم سے میرے بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہنا میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ ہماری پکار کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ اس آیت کا آج تک کوئی صحیح مفہوم بیان کرتا ہی نہیں ہے، بیان کر دیں گے تو وہ پیشے ختم ہو جائیں گے، لوگ دعا کا کام ان سے چھین لیں گے، ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دعا کا مقصد کیا ہے۔ دعاؤں سے تو ان کے گھر چل رہے ہیں، ان کے معاملات چل رہے ہیں، اس کا صحیح مفہوم بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ بھائی ان سے پوچھو جب ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ ہمارا میں جواب دیتا ہوں تو میرا تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میرے تو پہلے بھی جسم پہ زخم تھے، آج بھی زخم موجود ہیں، دعائیں کر کر کے پکار کے میری تو زبان سوکھ گئی ہے، کیوں نہیں کر رہا جواب دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں۔ تو یا تو قرآن غلط بیان کر رہا ہے یا میں نے اس کو غلط سمجھا ہے یا تم نے مجھے غلط بیان کیا ہے، اس کو غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو دلاسا دے دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں تو تمہیں اللہ کے جواب دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تمہارے مسئلے کو سولو کر دے گا۔ اللہ کے جواب دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے اگر دعا کر لی ہے قبول بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں جا کے جنت میں مل جائے گا اس کا پھل، آخر میں اس کا تمہیں اجر مل جائے گا، ابھی لکھی جا رہی ہے تمہاری دعائیں، تو پھر دعائیں کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میں کچھ اور عمل نہیں کر لوں جس سے مجھے ثواب مل جائے گا۔ جب قرآن خود کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، وہ قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم ابھی دعا مانگو گے میں تمہیں قیامت کے دن دوں گا، آج نہیں دوں گا۔ وہ بھائی پکار میں آج رہا ہوں اپنے رب کو، دے وہ قیامت کے دن رہے، تو میں نے جو زندگی مشکل میں گزاری اس سے میں کیا کروں گا؟ وہ واپس آ سکتی ہے زندگی؟ تو جب قرآن یہ بیان کر رہا ہے اور ہمیں یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دعا اس طرح سے ہوتی ہے، تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ پھر قرآن سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
قرآن سے متنفر ہو کے کسی اور جانا شروع ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں اس میں ہمیں سوالوں کا جواب نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے؟ ایک طرف بولتا ہے میں دعوت تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، اور دوسری طرف یہ صاحب بتا رہے ہیں مجھے کہ جواب یہاں نہیں آئے گا، جواب تو مرنے کے بعد تمہیں ملے گا، تو میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ کیونکہ ہمیں صحیح رہنمائی فراہم نہیں کی جاتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں جواب دوں گا، تم پہلے میری بات کو قبول کرو، تمہیں جو میں نے عمل کرنے کے لیے دیے ہیں، احکام دیے ہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جو میں نے تمہارے سامنے وہ صحیفے پیش کیے ہیں، جو کلمات پیش کیے ہیں، احکامات پیش کیے ہیں، ان کے اوپر پہلے یقین تو کرو، ان کے اوپر پہلے اپلائی کر کے وہ دیکھو، لعلہم یرشدون، اس کے بعد تمہارے سامنے آئے گا کہ تم راستے پہ صحیح جا رہے ہو، منزل تک پہنچ رہے ہو یا منزل تک نہیں پہنچ رہے، اس کے بعد تمہیں معلوم ہوگا۔ اور جب تم منزل تک پہنچ جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں تمہارے رب نے اس کا جواب دیا ہے، وہ جواب کلام اللہ ہے۔ بتائیں کس موقع پہ اللہ نے انسانیت کو اکیلا چھوڑا ہو؟ کوئی ایک زمانہ ایسا بتایا جائے جس میں اللہ نے انسانیت کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہو کہ اپنی مرضی سے جہاں جاری بھٹکتی پھرے؟ ہمیشہ ہر موقع پر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر موقع پر ہر قوم کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والا ضرور اس نے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ جواب ہی تو ہے اللہ کی طرف سے جو مسلسل قرآن کی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہ ہے اجیبوا دعوت الداع، تمہیں رہنمائی درکار تھی، تم تجربات کر کے تھک چکے تھے کہ کس طرح معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، کس طرح معاشرہ ترقی کرتا ہے، تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کلام اللہ بھیج دیا ہے۔ یہ ہے اجیبوا دعوت الداع، تمہیں کس بات کا سوال کرنا کرو سوال، تمہیں ہر بات کا جواب ملے گا اس قرآن سے۔ اللہ کی ذات ڈائریکٹ ہم کلام کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کلام اللہ ہی تو ہے جو تم سے بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے تمہیں کہ تمہیں کس طرح معاشروں کی تشکیل کرنی ہے، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو آگے بڑھانا ہے، ترقی کروانی ہے۔ یہ ہے اجیبوا دعوت الداع۔ ہمیں پتہ نہیں کہاں لگا دیا گیا، پوری قوم دعاؤں میں لگی ہوئی ہے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر 30 روزے کو دعائیں ہو رہی ہیں، اور رویا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، فلاں شخص جو ہے بڑا دعائیں، بھائی ان کی دعائیں تو بڑی مشہور ہیں، ایک ایک دعا کے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں وہ، بھائی اس کی دعا کو عرش پہ جا رہی ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول رد نہیں کرتا؟ میں تو فلاں کے ساتھ کھڑے ہو کے دعا کروں گا، ٹی وی میں آ رہے ہیں اور دعائیں میں ان کے ساتھ کھڑے کروں گا۔ کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ہمیں دعا کا جو منظر کشی کی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں اٹھائیں، جہاں جہاں یدعون دعا کا لفظ آیا تو وہ کس لیے استعمال کیا؟ ہم خود کہتے ہیں دعوت اللہ، دعوت پہ آ جاؤ، دعوت کیا ہاتھ اٹھا کے دعا، اس کو کہتے ہیں دعوت، پکار ہوتی ہے اللہ کی طرف پکارنا۔ میں نے کہا نا دعا مانگنے کو ترجمہ کر لیں، پکارنا مانگنا بالکل غلط جوڑ ہے، جوڑ یہ غلط ہے، کیونکہ ہم قومیں مانگنے والی بن چکے ہیں۔ جنت بھی ہمیں بخشش میں چاہیے، اللہ فرماتا ہے تمہارے عمل سے جنت بنتی ہے، ہم کہتے ہیں بخشش میں دے دو مجھے، عمل نہیں ہوتا مجھ سے۔ یہ کلام اللہ ہے جس میں اللہ ہر بات کا جواب دے رہا ہے، جبھی تو کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پہلے اس کلام کو قبول کرو، اس پر ایمان لے کر آؤ، پھر تم دیکھو منزل پہ کیسے جاؤ گے۔ تو موسیٰ رسول اللہ کے بارے میں نے بیان کر رہا تھا، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو، رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ تو موسیٰ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اے میرے رب رہنمائی عطا فرما، کس طریقے سے میں فرعون کا مقابلہ کروں گا۔ ظاہر ہے آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی شخص کسی کو کسی مشن پر بھیجتا ہے، کسی آفس کے اندر ہی اگر کسی کو ہائر کرتا ہے تو پہلے وہ اپنے مینیجر سے پوچھتا ہے، اوپر والے سے، جی ایم سے پوچھتا ہے، سی ای او سے پوچھتا ہے، اوپر جتنے اس کے ہیں سینئرس ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر تو ہائر کر دیا ہے، اس مشن پہ لگا دیا ہے کہ مجھے اس کمپنی میں کام کرنا ہے، اتنے امپلائیز میرے حصے میں آئیں گے، میرے انڈر میں آئیں گے، لیکن مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ مجھے لے کے کیسے چلنا ہے ان کو۔ تو پھر وہ گائیڈ کرتا ہے کہ تمہیں تو ایسے لے کے چلنا ہے، تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے بھی ہوگا جو چاپلوسی کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں سے بھی ہوگا جو تمہاری باتیں ہم تک پہنچانے والے ہوں گے غلط طریقے سے، ان سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ تو موسیٰ رسول اللہ کو، ہارون کو ایک بڑے مشن پہ اللہ بھیج رہا ہے، تو رہنمائی کون فراہم کرے گا؟ پوچھنے اے میرا اب بتا دو ذرا، تو نے بھیج دیا ہے، ہیں تو ہم دو ہی، اقوام ہماری بات مانیں گی، قوم ہماری بات قبول کرے گی، کس طریقے سے آگے بیان کرنا ہے، کچھ پیمانہ تو بتا۔
یہ سب باتیں وہ رہنمائی طلب کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے قد اجیبت دعوتکما، ٹھیک ہے تم نے پکارا ہے نا، تمہاری پکار کا جواب دے دیا گیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، اللہ کے جواب کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ کو اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے، پہلے احکامات وحی کی صورت میں دیے گئے، اس کے بعد پوری کی پوری کتاب ان کو عطا فرما دی گئی کہ اب تمہارا ظاہر شخصیت ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو تمہارے بعد لوگوں کے پاس یہ لکھا ہوا موجود رہے گا جس کو قانون بنا کے وہ آگے اپنے زندگی گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات کا جواب دے دیا گیا ہے، اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی بات کا جواب دے دیا گیا ہے، لیکن فاستقیما، اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں جو اللہ کی طرف سے رہنمائی فراہم کر دی گئی ہے، فاستقیما، اس کے اوپر تمہیں استقامت اختیار کرنی ہے۔ جو ہمارے ہاں تصور ہے اس کے مطابق تو دعا مانگی وہ گھر جا کے بیٹھ جاتے، میں تو اللہ کا دعا مانگنی ہے، اللہ نے کہہ بھی دیا جواب، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، جس کے بارے میں سند اتر چکی ہے قد اجیبت دعوتکما کی، اس کو کس بات کی فکر؟ وہ تو جائے گا، بولے میں تو وارے نہیں آ رہا ہوگا، گھر بیٹھے گا، آرام کرے گا، اب کیوں جاؤں گا میں فرعون سے ٹکر لینے کے لیے؟ جاؤں گا کئی مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے تو اللہ نے کہہ دیا قد اجیبت دعوتکما۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ جب اللہ بغیر وسائل کے معاملات کو سولو کر سکتا تھا اور اس قانون کے خلاف کرنے والا ہوتا، تو پھر موسیٰ کو ان سے ٹکر لینے کا حکم کیوں فرماتا؟ خود ہی ختم کر دیتا فرعون کو۔ موسیٰ یہاں دعا کر رہے ہوتے، وہاں فرعون کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہوتی، پرخچے اڑے ہوتے، کیا مشکل تھا؟ اللہ کے تو کوئی مشکل نہیں تھی یہ چیز۔ لیکن اللہ انسانیت کے معاملات میں کبھی دخل نہیں کرتا، اس بات کو ذہن نشین رکھ لینا ہے، وہ کرنے دیتا ہے جو کر رہے ہیں، یہ بھی تو با اختیار ہے، بے اختیار تھوڑی بنا ہے انسان کو۔ اگر اس کو عمل دخل کرنا ہوتا انسانیت کے اندر تو وہ با اختیار بناتا کیوں؟ بے اختیار بنا دیتا، جیسے کہ یہ کائنات کی دوسری چیزیں، سورج اپنی مرضی سے نکل رہا ہے کیا؟ نہیں، اللہ نے اس کی لمیٹیشن مقرر کر رکھی ہیں، ایک جگہ سے نکلتا ہے دوسری جگہ ڈوبتا ہے، اس کو بے اختیار بنایا ہے، با اختیار نہیں بنایا کہ اپنی مرضی سے مشرق سے نکل رہا ہے، کبھی مغرب سے نکل رہا ہے، کبھی شمال سے نکل جائے اور جنوب میں ڈوب جائے تو کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جب انسان کو بے اختیار نہیں بنایا ہے بلکہ با اختیار بنایا ہے تو اس کے معاملے میں وہ انوالومنٹ کرے گا کیوں؟ اور اگر وہ انوالومنٹ کرے گا، عمل دخل کرے گا اس کے معاملات کے اندر، قوموں کو اپنی مرضی تباہ کرے گا، قوموں کو اپنی مرضی سے عروج پر پہنچا دے گا، تو انسانیت پوچھے گی نہیں کہ اے اللہ بنایا بھی تو نے، با اختیار کا عہدہ بھی تو نے دیا ہے، عمل دخل بھی تو کیے جا رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو ہی کر لے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے۔ میں اگر کسی کو کلی اختیار دے دوں کہ تم جو چاہو کرو اس گھر کے اندر یا اس علاقے میں، یا میں تمہیں پیسے دیے ہیں کلی اختیار ہے کچھ بھی کر لو، اور بعد میں کھڑا ہو ڈنڈا لے کے کہ تو نے وہاں خرچ کیوں کیا، یہاں خرچ کیوں نہیں کیا، تو بولے گا بھائی آپ نے تو کہا تھا کلی اختیار ہے، جب مجھے بے اختیار بنایا نہیں تھا، با اختیار بنایا تھا، تو سوال کیسے کر سکتے ہو؟ تو ایسے خدا کا تصور پیش کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے اندر کہ با اختیار بھی بناتا ہے، اختیار سے استعمال کرنے دیتا بھی نہیں ہے، اور عمل دخل کرتا رہتا ہے ہمارے معاملات کے اندر۔ تو اللہ عمل دخل نہیں کرتا اس طریقے سے انسانیت کے معاملات میں۔ کہتا ہے قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں نے پکارا، تمہاری پکار کا جواب دے دیا گیا ہے، فاستقیما، تمہیں استقامت اختیار کرنی ہے، بھاگنا نہیں ہے ان کے مقابلے میں، بھاگ جاؤ گے تو کون بچانے آئے گا تمہیں؟ اللہ کی طرف سے یہ قانون نہیں ہے کہ تمہارے مقابلے میں فرشتوں کو گھوڑوں پہ سوار کر کے بھیجے اور وہ مارے جا رہے ہیں وہ نظر نہ آ رہا ہو، یہ نہیں، یہ کہانیوں میں ہوتا ہے، افسانوں میں ہوتا ہے، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کا۔ اللہ وہی ہے، اس کا کلام وہی ہے، تو اقوام کے اندر معاملہ تبدیل کیسے ہو رہے ہیں؟ آج تو کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے فرشتے نہیں آ رہے، آج تو کوئی آسمان سے بجلی انسان کے اوپر گر کے ختم نہیں کر رہی ہے، کیا اللہ بدل گیا ہے؟ یہ اللہ عاجز ہو گیا اب ہمارے سامنے کہ اللہ اب ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو نوح کے ساتھ کیا ہے، یا عاد کے ساتھ کیا، یا ہود کے ساتھ کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی تبدیل ہونے کی بات کرتے ہو، اللہ کہتا ہے اللہ کیا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ کے بارے میں غلط تصورات پیش کریں گے، غلط نظریات کو رائج کریں گے، تو لوگ اسی طرح
سوالات اٹھائیں گے اللہ کی ذات کے اوپر، اور پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے؟ تم بھی تو وہی پیش کر رہے ہو جو وہ پیش کر رہے ہیں، تم بھی کہتے ہو اچھی باتیں کرو فساد نہ کرو، یہ بھی کہتے ہیں اچھی باتیں کرو فساد نہ کرو، پھر تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم تم پہ کیوں مان لے کے آئے تمہارے قرآن کے اوپر، تمہارے اللہ کے اوپر؟ میں تو بھگوان پہ مان لے آؤں گا، یا میں تو عیسیٰ کو خدا مان لوں گا، خدا کا بیٹا؟ پیغام تو سب کا یکساں ہی ہے، بری بات کون کہہ رہا ہے؟ ہر جگہ اچھی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ فرق جو سمجھنے والا ہے۔ مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ خدا، گوڈ، بھگوان انسانیت کے معاملات میں عمل دخل کرنے والا ہے، ہمیشہ ہر جگہ آپ کو یہ لگے گا۔ لوگوں کو باندھ کے جکڑ کے رکھنے والا ہے، اپنے سامنے ناک روانے کے لیے گرانے والا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے تم کرتے رہو بس، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ہمیشہ ہر جگہ ہر مذہب میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ کو کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ الصمد، اس کو کیا پرواہ ہے؟ تم اگر غلطی کرتے ہو تو اپنا نقصان کرو گے، اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ میں کیا بگاڑ سکتا ہوں اللہ کا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو کہتا ہے فاستقیما، بھاگنا نہیں ہے، دعائیں کر کے گھر پہ نہیں بیٹھنا ہے، رہنمائی طلب کی ہے تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جن کو معاملات کی خبر نہیں ہوتی ہے ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، ساتھ چلنا ہے تو دانشور لے کے چلنے ہیں، مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ سیاسی معاملات ہیں، جنگ کے معاملات ہیں، اگر کسی لا علم کو لے کے چلے جاؤ گے تو کس طریقے سے تم اس جنگ کے اندر مقابلے کو جیت سکتے ہو؟ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی راستے کی اتباع ہرگز نہیں کرو گے تم دونوں جن کو علم نہیں ہے۔ یہ ہے دعا، اور یہ ہے دعا کا جواب، اور اس دعا کے جواب کے مقابلے میں ہمارا عمل کیا ہے یہ ہے قرآن نے بتایا۔ دو واقعات میں نے بیان کیے، ایک نوح رسول اللہ کا واقعہ کہ اپنے رب کو پکارا، رہنمائی طلب کی، تو اللہ نے کس طریقے سے اجیبت دعوتکما اور اجیبوا دعوت الداعی واضح کر دیا قرآن کے اندر۔ اور ابراہیم، موسیٰ اور ہارون نے جب پکارا اپنے رب کو تو کہہ دیا، سند اتار دی، اجیبت دعوتکما، تمہاری دعاؤں کا جواب دے دیا گیا ہے۔ وہ جواب کیسے دیا گیا ہے؟ کلام الہی کے ذریعے۔ اب تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں تکیہ لگا کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں اب مقابلے پہ ڈٹ کے اپنے استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ربنا وغیرہ آیا ہے، یہ سب جمع کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے لوگ اپنے معاشرے کی تشکیل کرنے کے لیے اپنے رب سے رہنمائی طلب کر رہے ہیں، اپنے رب سے رہنمائی طلب کر رہے ہیں، اور رب ان کو وہ رہنمائی فراہم کر رہا ہے کلام اللہ کے ذریعے۔ تو آج میں اس کو یہاں تک رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر یہ دعا کا ایک معنی تو میں نے بیان کیا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دعائیں کہہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا، پھر ان دعاؤں کا فائدہ کیا ہے جو قرآن میں آئی ہیں، اس کا میں نے بتایا نا کہ یہ تو رہنمائی ہے جو ہم طلب کرتے ہیں اپنے رب سے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اشکالات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس کو دعا کو، کیونکہ یہ دعا چل رہی ہے، ربنا کے الفاظ آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر بیان کروں گا۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیسے دیا جاتا ہے؟ کلام الہی کے ذریعے۔ یہ کلام الہی ہر موقع پر انسان کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں جو بھی اس سے طلب کرنا ہے، جب بھی پکارنا ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا اس کے ذریعے، یہ آپ کی پکار کا جواب دے گا۔ اور باقی جو اس کے دیگر معانی لغت میں بیان کیے جاتے ہیں وہ میں انشاءاللہ پھر اس کو اگلی کلاس میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔